बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमतों में से एक है। उसकी खूबसूरती ही है जो हर इंसान को अपनी तरफ राग़िब करती है। शायद यही वजह है कि अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तब से अपोजिशन एक दिन से भी हुकूमत को चैन से नहीं बैठने दे रही। यही वजह है कि अपोजिशन भी तमाम अपोजिशन जमातों को मुतहर्रिक करती नजर आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अपोजिशन को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई और तमाम अपोजिशन जमातों को दावत दी। मौलाना के जलसे में तमाम पार्टीज के रहनुमा शामिल हुए। एक तसव्वुर यह भी था कि अपोजिशन जमातों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, इस वजह से वो तहरीक नाकाम रही। क्या अब कोई नई तहरीक कामयाब होगी और इस तहरीक में कौन कौन सी पार्टीज शामिल होंगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगा। इस वक्त जो बात चल रही है हुकूमती बेंचेस के अंदर वो ये है कि अपोजिशन जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती, तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती। आपने भी यही कहा था। तहरीक अदम एतमाद लाने में अपोजिशन को किन मसाइल का सामना है और हुकूमत उसे किस तरीके से रद्द कर सकती? देखिए, जो अदम एतमाद की तहरीक है, जो मुतल्लिका रूल्स उसे रेगुलेट करते हैं, उसके मुताबिक जो भी मूवर हो तो उस तहरीक के ऊपर जब स्पीकर साहब जो हैं वो डेट फिक्स करेंगे तो ये फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऑन दैट डे जो है वो अक्सरियत, यानी मिसाल के तौर पे अगर कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो 172 वोट जो है वो उन्हें वहाँ पे जो है वो लेके आए। अब देखें गवर्नमेंट का जो हाल है, गवर्नमेंट जिस तरह से यानी मुकदमात, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद रेफरेंसेस जिस तरह से नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, बाकी अदारों को कर रही है, FIA को कर रही है, तो इनसे क्या बाइद है कि हमारे पास भले 172 की जगह पे 182 लोग भी हों, ये 15 लोगों को पकड़े, उनके ऊपर 15-15 करोड़ हीरोइन डाल के उनको बंद कर दें और हमारी उस दिन जो है वो तहरीक जो है वो फारग हो जाए। तो इसलिए जो है ये एक ऐसा अमल है कि गवर्नमेंट अगर तो डेमोक्रेटिक हो और डेमोक्रेटिक नाम के ऊपर बिलीव करती हो तो फिर तो ये कोशिश जो है ये मुमकिन हो सकती है। और ऐसी हुकूमत जो बिल्कुल डिलीवरी करने में जो है वो नाकाम है और उसके अपने मेंबर्स भी डिससेटिस्फाइड हैं, अलाई भी जो है वो भी मुतमईन नहीं है, तो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब तो हो सकती है। लेकिन अब अपोजिशन जमातें जो हैं उनमें जो सोच पाई जाती है और APC अब मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ता 10 दिन में जो है वो उसकी कोई डेट फिक्स हो जाएगी। उसके ऊपर जो इब्तिदाई बात हुई है उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि पहले कोई एजेंडे पे या उस ऐलानिए पे या उस अमल पे जो उस दिन जिस फैसले पे क़यादत ने पहुंचना है तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत जो है वो गौर व फिक्र जो है वो हो जाए, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब जो एक मजमूई तफसर जो पाया जाता है अपोजिशन की तमाम जमातों के दरमियान या जो मेंबर्स हैं तमाम जमातों के, वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के बाद जो उनका मौक़िफ़ था वो भी दुरुस्त था और जो पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया गया वो फैसला दुरुस्त नहीं साबित हुआ। उसमें अपोजिशन के खिलाफ जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, झूठे मुकदमात बने और जिस तरह से जो है वो लोगों को जेलों का जो है वो सामना करना पड़ा और जिस तरह से अवाम की तबाही हुई, मुल्क की तबाही हुई, वो फैसला भी दुरुस्त था। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या JUIF ने इस्लामाबाद का रुख किया था तो वो फैसला भी दुरुस्त था। लेकिन बहरहाल जिन वजूहात की बुनियाद पे या जिन वजूहात की वजह से जो है इन दोनों फैसलों के ऊपर अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपना जोर नहीं दिखा सकी। मेरा ख्याल है कि शायद अब बात इस तरफ बढ़ रही है कि उन कमजोरियों को, उन चीज़ों को जो है वो किया जाए और एक भरपूर तरीके से जो है वो अपोजिशन जो है मुत्तहिद होकर जो है वो आगे बढ़े
اور اس عبدالغفور حیدری صاحب، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مان لیا، انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دونوں فیصلے درست ہے، تو کیا اب جو آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کا کوئی سلسلہ مولانا فضل الرحمان صاحب بنا رہے ہیں، یا وہ مارچ جس کی نشاندہی کل یا جس کی پیشن گوئی کل بلاول بھٹو کی قیادت میں مولانا صاحب اسلام آباد کی طرف جائیں گے، کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنا فرض پورا کیا، جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کی جہاں بات ہو رہی ہے، دیکھیے عدم اعتماد تو موجودہ حکومت پہ ہو چکی ہے، سردار اختر مینگل کے الگ ہونے کے بعد اور ان کے اپنے دانے ٹوٹنے کے بعد یہ سادہ اکثریت بھی ابھی ان کے پاس نہیں رہی، بلکہ یہ اب اقلیت میں ہے۔ اب جہاں کوئی سیاسی اقدار نہ ہو، جمہوری اقدار کا فقدان ہو، جہاں روایات کا فقدان ہو، تو وہاں پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس اکثریت نہیں ہے اس کے باوجود وہ چمٹ ہوئے ہیں، اخلاقی طور پر، آئینی طور پر، جمہوری رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے دیکھا جائے تو موجودہ حکومت حق کے حکمرانی جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ تو آپ آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف؟ جی، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے آ رہے ہیں آپ بلاول کی قیادت میں؟ دیکھیں، یہ تو اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اپوزیشن نے فیصلہ کیا اسلام آباد کی طرف جانے کا تو جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ ہم تو روز اول سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت ہے، کے کامیاب نہیں ہے یہ لوگ، یہ اگر حکومت بنائیں گے یہ اپوزیشن کے خلاف بلا جواز کارروائیاں کریں گے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے رانا صاحب ہے۔ یعنی یقین جانیے وہ بات کرنا مجھے شرم آتی ہے، ان کو حیا بھی نہیں آئی، اتنی بڑی شخصیت کے خلاف ایسا مقدمہ بنایا، ان کو شرم بھی نہیں آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح وہ اپوزیشن رہنماؤں کو، لیڈروں کو بلا جواز گھسیٹ رہے ہیں، جعلی کیس بنا کر، اور نیب جیسے ادارے کو جسے سب نے کہا ہے کہ یہ ایک کالا قانون کے تحت بنا ہے، لیکن حکومت کو دوام بخشنے کے لیے اور اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں اپوزیشن کا متحدہ فیصلہ ہوگا اسلام آباد مارچ کرنے کا تو آپ ہراول دستے کا رول اپنائیں گے؟ اسی ایشو پر مزید بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر اپنا بھی علاج کروا رہے ہیں اور اس حکومت کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ اسی علاج کے دوران انہیں اشتہاری ہونے کا خطرہ بھی آن پڑا ہے۔ آپ تو قانون دان ہیں، کیا کوئی تشویش کی بات ہے یا پھر معمول کی کوئی کارروائی؟ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب ایسے حالات سے دو چار ہوئے تھے تو اس وقت ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا تو وہ جب واپس آئے تو ہر چیز جو ہے وہ نارمل ہو گئی تھی۔ یہ اس قسم کے اشتہار، اس قسم کے ریفرنس، اس قسم کے کیسز اور اس قسم کی سزائیں جو ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں، جو جھوٹ اور تکبر، نفرت، انار پہ مبنی ہوں، ان کی کوئی میعاد نہیں ہوتی۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہر چیز جو ہے یہ وقت آنے پہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، ہٹ جائے گی، اور جب عوام کا ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ
اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا تو وہ کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روکے گا۔ مولانا صاحب 2 سوال ہیں آپ سے، پھر اس کے بعد رانا صاحب کی طرف چلیں گے۔ ایک تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے بڑا سٹینڈ لیا، اس پہ بتائیے گا، اور ایک چیز جو پوری قوم جاننا چاہتی ہے، روزانہ مقلے کا شکار ہو جاتی ہے، چودھری برادران نے آپ سے وعدہ کیا کیا تھا؟ یہ ایسے ہی خام جی جہاں تک 18ویں ترمیم مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب سے جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، یہ میرے خیال میں ایک اہمیت اس کی اس لیے بھی ہے کہ یہ متفقہ آئینی ترمیم ہے۔ بہت سارے ایسے ترامیم آئے ہیں، کسی نے تحفظات لکھے، کسی نے کیا کیا، لیکن 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جس کو تمام پارٹیوں کے سربراہوں نے، تمام پارلیمان کے ممبران نے، ایوان زیرین اور ایوان بالا نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے عرصے سے چھوٹے صوبے جو ہے وہ حقوق کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، تو یہ 18ویں ترمیم سے ایک طرح سے اشکشوئی ہوئی ان صوبوں کی جو چھوٹے صوبے تھے، اور ان کو مالیاتی فائدہ ہونے لگا۔ لیکن ہوا یوں کہ 18ویں ترمیم ہوئی، محکمے تو کسی درجے میں صوبوں کو حوالے دے ہوئے، لیکن اس کی مثال ایسے ہے جیسے لڑکی دے دی اور جہیز ہاتھ میں نہیں دیا، تو وہ مسائل انہوں نے سارے پھر میں اپنے پاس رو کے رکھے۔ تو تیسری بات جو اس ضمن میں یہ ہے کہ NFC ایوارڈ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے، جو صوبوں کے حصص ہیں، کچھ آبادی کی بنیاد پر، تھوڑے سے رقبے کے لحاظ سے جو تقسیم ہوئی، اب بھی آپ دیکھیے کہ سندھ کے تقریباً 230 ارب ان کی کٹوتی ہوئی ہے، بلوچستان سے کوئی 30 ارب سے زیادہ کٹوتی ہوئی، جو چھوٹا صوبہ ہے، پہلے سے اس کے مالی مشکلات ہیں۔ اسی طرح پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر وفاق کو کوئی ضرورت ہے، ابھی بھی تو کٹوتی ہوئی ہے، تو ضرورت ہے تو وہ صوبوں سے کہے کہ ہمیں اتنا دو، مانگے ان سے، لیکن ان کا حصہ ان کو ادا تو کرے کم از کم، پھر اس کے بعد وہ مالک بننے کے بعد اگر وفاق کہتا ہے کہ ہمیں ضروریات ہے، فوج کو ضرورت ہے، وفاق کو ضرورت ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنا جھگڑا یا اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ چودھری برادران کے متعلق بتائیں کیا راز کی بات ہے مولانا صاحب؟ برادران کا تعلق ہے جی، ہم تو ان کے بارے میں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود بتائیں قوم کو کہ جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیا وعدہ کیا اور اس کے نتیجے میں کوئی سہولت حاصل کی۔ یہ اب ان کو قوم کو بتانا چاہیے تھا کھل کر۔ تو کیا مولانا صاحب کوئی سہولت حاصل کی؟ ہم ان کی پردہ پوشی کر رہے ہیں اور وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ چلیں صرف یہی بتا دیں کہ کیا کوئی سہولت حاصل کی؟ دیکھیے سہولت تو یہ حاصل کی کہ ہم نے وہاں جو آزادی مارچ کا پڑاؤ تھا وہ وہاں سے اٹھایا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے پھر پورے ملک میں آزادی مارچ کے پروگرام شروع کیے۔ شروع میں لاکھوں کیا، ہمارے اسلام آباد میں ہر جگہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو شہروں تک پھیلایا۔ اس کے بعد پھر یہ کورونا آ گیا تو ہم نے ایک طرح سے یکجہتی کا اظہار کیا کہ اب سیاست نہیں، اب جلسے مظاہرے نہیں، اب ہمیں مل کر اس وبا سے نجات حاصل کرنا ہے۔ تو اس مصیبت کی اس گھڑی میں ہم نے حکومت کا ساتھ دیا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ حکومت نے کیا کیا۔ اسی خاموشی میں انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات شروع کی، NFC ایوارڈ کی بات شروع کی، اور بیچ میں جناب والا وہ قادیانی کو جو ہے اقلیتی کمیشن میں شامل کیا،
मतलब ऐसी ऐसी हरकतें जो कौमी यकजहती को पारा पारा करे। राना साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक चौधरी बरादरान, और आप समझते हैं चौधरी बरादरान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कोई ऐसा मामला था कि जिसकी आज तक पर्देदारी है? देखिए, बिल्कुल मामला तो बिल्कुल था। वो इसलिए कि जब दोनों फरीक ये बात तस्लीम करते हैं कि बात थी, मौलाना ने तो क्लेम उस वक्त भी किया था और चौधरी साहबान ने ना उस वक्त इनकार किया ना आज इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये अमानत है, इसको ज़ाहिर नहीं करना। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस बारे में कोई बात वाज़ेह तौर पे नहीं की। तो बात तो थी, लेकिन अब जब तक दोनों फरीक में से कोई उस बारे में वजाहत ना करे तो हम तो फिर अंदाजे से ही बात कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो तो मुनासिब अमल नहीं होगा। अच्छा राना साहब, ये बता दें कि तहरीक शुरू होने लगी है, जिस तरह कहा गया कि असम्बली के अंदर तो तब्दीली मुमकिन नहीं है, आपने कहा कि अदारे इनके हाथ में है, बाकी मामला हाथ में है, तो फिर क्या कोई इस्लामाबाद की तरफ जो बिलावल भुट्टो ने इशारा किया है, नून लीग इसका हिस्सा बनेगी, और क्या फिर ये गैर जमहूरी इक़दाम नहीं होगा? इसी में मैं भी एडिशन कर दूं राना साहब, शिबली फराज साहब ने आज ये कहा है कि अपोजिशन जो है वो जहनी बांझ हो चुकी है। हमने जितनी तरक्की की, अपोजिशन का जो सारा रवैया है, जो मिल बैठना है, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी की कैफियत पैदा करना। शिबली फराज साहब जो है वो अच्छे बाप के फर्जंद हैं और खुद भी अच्छे आदमी हैं। वो ऐसे ही बस अपना जो है वो बाजी फरदौस आशा गवान बनने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। मैंने तो उनसे एक दिन कहा था कि आपको ये चर्चा नहीं है। जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है या अपोजिशन के फैसले पर TMLN इंशाअल्लाह ताला जो फैसला अपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में करेगी उसकी हर जो है वो पाबंदी करेगी और उस फैसले के साथ खड़ी होगी। बल्दियाती इलेक्शन में आएंगे हुकूमत, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं तो मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी? नहीं, वो बहुत बड़ा आग्रह है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने जा रहे। नहीं होने जा रहे जी? नहीं होने जा रहे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जनवरी से पहले। नहीं, ये नहीं करवा सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकती, और इस वक्त जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा तमाम अपोजिशन जमातें उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मानेंगी। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये साल शुरू दिन से ही अवाम के लिए ज़हमत बना हुआ है। साल के पहले दिन से ही जिस चीज़ ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है वो है महंगाई, जो ख़त्म तो दूर की बात कम तक होने का नाम नहीं ले रही। साल के शुरू होते ही जहां अवाम आटे का बहरान और उसकी आसमान को छूती कीमतों का अजाब देखा, तो वहीं पर हुकूमत को माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक होते भी देखा गया। लेकिन मजाल हो जो दोनों मसाइल हल हुए हों। वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद ना रोटी सस्ती हुई ना आटा। पंजाब में सस्ता आटा तो ख्वाब बन चुका है, और ख्वाब भी वो जो कभी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है, इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे आसिम रज़ा अहमद, सदर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। नाज़रीन, इस इशू पर बात करने से पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आज हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि एक दिन बाद 860 किलो आटे का थैला मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी इस वक्त अगर आटे के क्राइसिस की बात करें, फिर गवर्नमेंट ने अब निगोशिएट करके तो अब ये इंशाल्लाह ताला 860 पे हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला विद इन 1 डे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे नोटिस लिया, सीएम साहब ने तो ऑलरेडी लिया हुआ था। सो इंशाल्लाह अब ये चीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। विद इन 1 डे आप देखेंगे कि प्राइस भी रेगुलेट हो जाएंगी। नाज़रीन, क्लिप आपने देखा। राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, पिछले 2 हफ्तों की अगर सूरत हाल देखें,
آٹے کی دستیابی اور اس کی جو قیمت ہے وہ متعین کرنا یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی, وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری تھی, لیکن ریٹ طے ہو گیا, ان کے مذاکرات بھی ہو گئے, لیکن مارکیٹ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو ریٹ وہیں کا وہیں ہے, بلکہ 20 کلو جو آٹے کا تھیلا تھا وہ 25 کلو کر دیا گیا اور اس کا ریٹ اتنا ہی بڑھا دیا گیا. معاملہ کب حل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر دیکھیں, جس دن یہ پہلا آپ نے جو کلپ دکھایا اسی دن جو فلور مل ایسوسیشن تھے ان کے بھی جو ذمہ دار تھے انہوں نے بھی کہا جی بالکل ہمارے معاملہ ٹھیک ہیں, اور ایک دن بعد آپ کو 760 روپے کا آٹے کا تھیلا یا 860 روپے کا آٹے کا تھیلا ملے گا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ عوام کو یہ ریلیف ملنا چاہیے جو عوام کا حق بنتا ہے. لیکن آج اس وقت کو گزرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں, آپ اس کلپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ ناکام کیوں ہوئی, مافیا اتنا مضبوط کس طرح ہے کہ اب 100 میں سے 5 دکانوں پہ تو آٹا مل رہا ہے جہاں پر ان کا کنٹرول یا کہہ سکتے ہیں یا کسی جگہ کوئی خدا خوفی کہہ سکتے ہیں یا کسی جگہ ان کی ایڈمنسٹریشن جو بہتر ہے. باقی آپ جن جگہوں پہ کہیں کہ آٹا سستا مل رہا ہے, بر وقت مل رہا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. حکومت یہی کہے گی کہ مل رہا ہے, تو میں چیلنج کروں گا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ابھی اس پروگرام کے بعد چلتے ہیں, یہ جس دفتر میں ہم بیٹھے ہیں اس کے پاس مارکیٹس میں چلتے ہیں, جس جگہ لوگ کہتے ہیں کہ مل رہا ہے, چاہے فلور ملز والے کہتے ہیں یا کوئی اور کہتے ہیں, وہاں چلتے ہیں. تو کسی جگہ پر ہمیں حکومتی ریٹس پر آٹا لے کر دکھا دیں. میں نے تو کہا کہ 5% جگہوں پہ ملتا ہے. اچھا اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ اگر کسی شہر میں مل رہا ہے تو ان دیہاتوں میں, ان قصبوں میں, ان شہروں میں جہاں پر انتظامیہ کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہے یا جہاں پہ انتظامیہ ویسے ہی نوٹس نہیں لیتی, وہاں پر تو 1300 سے کم آٹا مل ہی نہیں رہا. بہت زیادہ زور لگائیں تو 1100 مل جائے گا, اس سے سستا آٹا نہیں مل رہا. یہ پنجاب میں پھر بہتر ہے کہ اتنا مل رہا ہے. سندھ میں تو آج ان کے اپنے ایک وزیر کہہ گئے کہ سندھ کے اندر 1800 روپے تک چلا گیا آٹا, 1800 روپے, یہ سندھ کی بات کر رہے ہیں وہ, اور پنجاب کے اندر 1300 1100. میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے لگتا ہے کہ مافیا جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ نہ وزیر اعظم, نہ وہ وزیر اعلیٰ, نہ وزیر, نہ چیف سیکرٹری, نہ کمشنر, نہ ڈی سی او, نہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, نہ کوئی اور چیز, کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ آٹا ہمارے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جو پیٹرول کی اتفاق کیا گیا تھا. پیٹرول سستا ضرور ہوا لیکن پی ایس او کے پیٹرول پمپ سے اویل تھا, باقی کسی جگہ سے اویل نہیں تھا, اور آٹا بھی اسی طرح ہے. مسرت صاحبہ, اب آپ دیکھ لیں کہ نوٹس کا مطلب عوام کیا سمجھیں. تیل پر نوٹس لیا, قیمتیں اس کی کہاں پر گئیں یہ بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہے, اور اس پہ افسوس یہ کہ اس پہ تعویلیں بھی دی جاتی ہیں. اب آپ ہی کے مطابق 860 روپے گزشتہ ہفتے ملنا چاہیے تھا لیکن وہ 1030 مل رہا ہے, پھر اب اسے بڑھا کر 1530 کر دیا گیا اور 25 کلو کا تھیلا کر دیا. اب اس پہ تو کوئی قانون ہی لاگو نہیں ہوتا, کوئی ریٹ ہی لاگو نہیں ہوتا. ہم کیا سمجھیں, مافیا بہت زیادہ مضبوط ہو چکا یا حکومت کمزور ہو چکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, جس دن سے ہمارے فلور میلز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, ہمارے معاملات ان کے ساتھ طے ہوئے, پر ڈے کے حساب سے 17,000 ٹن جو حکومت ہے وہ گندم پرووائڈ کر رہی ہے فلور میلز کو, اور اس حساب سے جو ہم ان کو ریٹ دے رہے ہیں اس حساب سے اس کی قیمت 860 ہی بنتی ہے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ انشور کیا کہ اس کی سپلائی, ایک تو کہیں کمی شارٹیج نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کہیں پہ بھی مارکیٹ میں, اب دیکھیں نا اتنے میرے بھائی ہیں, ان کی بڑی ریسرچ ہے, ان کی گراؤنڈ ورکنگ بہت ہے, تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری کا ثبوت دیں نا. یہ کوئی ایک ایسے سٹیزن, رسپانسبل سٹیزن کے طور پر کوئی جن جگہ پہ ان کو, چلو ان کو پتا ہے کہ مل رہا ہے, اس کا ایک ریٹن اپلیکیشن نہ دیں, ایک میسج تو کریں ہمیں. یہ میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے, میں ابھی بھی بھیجتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ کیسے رکھتے ہیں. ہم ان کا نہ صرف ضبط کریں گے لیکن اس طرح یہ ہمیں اور پنجاب قیمت ایپ بھی اب تو موجود ہے. اس کے علاوہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ماشاءاللہ ان کے ہر لیول پہ تعلقات ہیں, ان کے پاس میاں اسلم صاحب کا بھی ڈائریکٹ نمبر ہے, تو یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ تو کریں کہ کس جگہ پہ مل رہا ہے. جو ہمارے مطابق ہم نے ریٹ اس کا 860 کیا ہے اور اسی پہ ہی لوگوں کو مل رہا ہے. جہاں پہ جو لوگ من مانی کر رہے ہیں, اب تو ہمارے پاس قوانین بھی موجود ہیں, ہم ان کو فکس کر سکتے ہیں. جو منافع خور ہے, 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے اس کا ریٹ مختص کیا تھا. فلور ملز نے تو اب 25 کلو کا تھیلا نکالنا شروع کر دیا 1530 روپے میں, یعنی 43 روپے حکومت نے مختص کیا فی کلو. اب تو 53 میں مل رہا ہے, وہ وہی ریٹ ہے جو پہلے بک رہا تھا.
دیکھیں میں جو آپ کو عرض کروں وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں جو 20 کا تھیلا نکالیں یا 25 کا ریٹ تو پر کے جی کنسیڈر ہوگا نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ریٹ تو پر کے جی کنسیڈر ہوگا, اور اگر ایسے ہو رہا ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں ہونے دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم نے انیشیٹیوز لیے, جو ہم نے کام کیے, مثلا میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. ہم نے جتنی گندم پریکیور کی ہم نے اتنی بتائی کہ 43 لاکھ میٹرک ٹن ہم نے کی. ابھی جو اگر ہم 2020-21 کے اگر ہم بجٹ کی بات کریں اس میں ہم نے 4 ارب کسانوں کو سبسڈی کی مد میں بجٹ میں مختص کیا. 1.68 ارب ہم نے جو جدید قسم کی جو گندم کی پریکیورمنٹ کے لیے ذخیرہ گاہیں ہیں ہم ان کے قیام کے لیے, تاکہ اس کو مزید فعال اور ماڈرنائز کیا جائے, تاکہ جو کسانوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم اس سے ان کو بچائیں. دیکھیں جو پنجاب حکومت سٹیپ کر سکتی تھی, جو ہم نے پوری 100 روپے کی. مسرت جیمت صاحب آپ نے بالکل درست کہا. یہ میری بات نہیں ہے. کل آپ کے وزیر خوراک جو ہیں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر آٹا مافیا, یہ لفظ لکھا ہوا ہے, اس نے جو بحران پیدا کیا اس کو ختم کرنے کے لیے تمام کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی ہے. اس کا مطلب بحران تھا تو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی نا. اس کے بعد جو ان کی چیف سیکرٹری کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں یہ میں نہیں, دیکھیں میرا کام بالکل, ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. جو کام آپ اچھے کرتے ہیں ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, جو کام اچھے نہیں ہو رہے ہم نے اس کی بھی کرنی ہے. بالکل ہم میاں اسلم اقبال کو فون بھی کر سکتے ہیں, آپ کو بھی اطلاع دے سکتے ہیں, لیکن ہم ایک یہاں جہاں بیٹھ کے آپ کو, یہ ایک جگہ نہیں ہے. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں جہاں سے آپ الیکشن لڑتے ہیں آئیں اس حلقے میں چلتے ہیں. میں تو آپ کے حلقے کا رہنے والا ہوں, میں دکھا دیتا ہوں کسی جگہ نہیں مل رہا. یہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یہ تو ان کا کام ہے. دیکھیں جی میری بات سنیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا, لیکن میں ابھی آپ کے چینل کے توسط سے دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لیا, جب سی ایم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا, تو اس کے بعد میرا ماننا ہے کہ جو بھی ریلیونٹ منسٹر ہیں ان کے صرف پریس ریلیز نکالنا نہیں بنتا, ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ بھی فیلڈ میں جائیں. اور یہ جو لوگوں کو اگر اس چیز پہ اگر ہم دیکھیں نا, ہم سبسیڈائز ریٹ پہ اگر فلور ملز کو گندم دے رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ دیں لوگوں کو. تو اس میں پھر بالکل ریلیونٹ منسٹرز دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, ایک کی قیمت کو کنٹرول کرنا, دوسرے کی اس کی. مسرت صاحبہ یہ ویسے ہی ممکن ہے جیسے کہ حکومتی ریٹ دیا جاتا ہے اشیاء خورونوش کا اور مارکیٹ میں ریٹ مختلف ہوتا ہے, یہ ممکن ویسے ہی ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں عاصم رضا احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عاصم صاحب کہ یہ مان لیا جائے کہ اگر حکومت ایک ریٹ طے کرتی ہے اور فلور ملز نے اس ریٹ کو نہیں ماننا تو ان کے پاس دیگر حربے بھی موجود ہیں, 20 کلو آٹے کا تھیلا 25 کلو کر دیا جائے اور ریٹ اپنی مرضی کا لگا دیا جائے. دیکھیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں تک 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 860 روپے ہی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے. اس سے اگر آپ کو مارکیٹ میں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے کہ 20 کلو کے آٹے کی ترسیل کم ہے, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ آج سے 10 دن پہلے کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا تھا 1475 میں گندم ریلیز کرنے کا. اب جب تک وہ مارکیٹ میں سپلائی چین بحال نہیں ہوگی, چونکہ 10 دن کے بعد اجرا ہوا گندم کا, اس دوران جو خبر تھی کیبنٹ کی اس کی وجہ سے مارکیٹ ڈرائی اپ ہونا شروع ہو گئی. اب پچھلے 3 سے 4 دنوں میں اگر مارکیٹ میں آٹا جا رہا ہے تو اٹ ول ٹیک another 4-5 days ٹو فل اپ. اپنا اگلے 5 یا 6 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ پوری طرح 860 والا تھیلا آپ کو اویلیبل ہوگا. جہاں تک 25 کلو کی آواز ہے تو 25 کلو تھیلا آج سے نہیں ہے, اور وہ آٹا نہیں ہے, دیٹ از اے سپر اسپیشل. جو سپر اسپیشل ہے یہ وائٹ ہوتا ہے جس سے آپ خمیری روٹی بناتے ہیں, لہٰذا اس کا عام ریگولر آٹے سے جو 860 والا ہے کوئی کنسرن کوئی نہیں ہے. یہ فائنس کے اندر آتا ہے, اس کا ریٹ کیا اور اس کا ریٹ ریگولیٹ نہیں ہوتا. اس کا ریٹ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں, ریگولیشن نہیں ہوتی اس کی. اچھا عاصم صاحب آپ سمجھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 4 سے 5 دن لگیں گے آٹے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, ابھی رسد کم ہے اور 4 سے 5 دن لگیں. اب یہ 4 سے 5 دنوں میں جو لوگ یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کما جائیں گے مہنگا آٹا بیچنے کا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا 20 کلو میں نہ 860 سے اوپر ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر. ہماری ملز کا 837 روپے ایکس ریٹ ہے, جو ڈیلیوری ہے وہ 849 میں ہے اور 860 میں اس کی ریٹیل ہے. جہاں تک بات ہے
16,995 بیگز پنجاب میں دیے جا رہے ہیں 100 کلو والے ٹن، یعنی کہ 1,70,000 بوری کے قریب. اس کا آٹا بنتا ہے تقریباً 5.5 لاکھ ٹن سے زیادہ، 5.5 کلو والے تھیلے سے زیادہ. تو جب 10 دن یا 8 دن مارکیٹ میں سپلائیز مہنگے آٹے کی نہیں گئیں، جو پچھلا پڑا ہوا وہ ڈرائی اپ ہو رہا تھا، لیکن نئی ترسیل پچھلے 4 دنوں سے 837 والے آٹے کی ہے، اور جیسے ہی مارکیٹ میں جاتا ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. اس کو فل اپ اور پائل اپ ہونے میں 8 سے 10 دن لگیں گے. کوئی ایسا پینک نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہونا یہ کہ عاصم صاحب، یہ کس کا قصور ہے کہ مزید ابھی 8 سے 9 دن یا لگیں گے یا 7 دن لگیں گے؟ لوگ جو ہے بیچارے اس وقت تک مہنگا آٹا خریدیں گے جہاں پہ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بیچ رہے ہیں، لیکن جو بھی بیچ رہا ہے تو یہ 7 سے 8 دن اتنے لیٹ ہونے میں قصور کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، آپ کا ہے؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، ایک پالیسی ہوتی ہے، چونکہ حکومت نے ایک ڈیسیجن کیا، ڈیسیجن میڈیا کے تھرو عام پبلک میں گیا کہ 1475 میں اجرا ہوگا گندم کا اور اس کا تھیلا 860 کا بکے گا. وہ جیسے ہی مارکیٹ میں یہ خبر گئی تو دکانداروں نے بائنگ روک لی. لیکن گندم کے ایشو ہونے میں، اس سارے کیبنٹ کے پروسیس سائن اپ ہونے میں اور نیچے تک فوڈ ڈپارٹمنٹ تک آنے میں اٹ ٹک 5 to 7 یا 8 days. وہ جو 8 دنوں کا گیپ ہے وہ مارکیٹ کو اس نے ڈرائی اپ کیا ہے. اب اس کی ری فلنگ میں بھی اتنا ہی ٹائم دوبارہ سے لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا پینک نہیں ہے. گورنمنٹ نے اچھا ریلیف دیا ہے، اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ دیکھیں 1050 منیمم ریٹ چل رہا تھا، پنڈی والی سائٹ پہ 1100 سے اوپر جا رہا تھا. یہ تمام اگر آپ غور کریں تو ایک گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے، جس کو میرا خیال ہے سراہنا چاہیے عوام کو بھی اور ہم سب کو بھی، کہ انہوں نے اپنے پاس سے ایکسپینس کر کے 860 میں آٹا مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے انہیں سبسڈی دی جا رہی ہے، وہ بھی تو عوام کے پیسوں سے ہی دی جا رہی ہے. عاصم صاحب ساتھ رہیے، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب، میں عاصم صاحب واپس آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ اس وقت کے جو سینیریو کو دیکھ چکے ہیں، اب تک کی جو حکومتی ایفرٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب آٹے کا بحران پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا ریٹ بڑھا یا نہیں بڑھا، اب اس میں حکومتی جو اقدامات ہیں وہ آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ اگر یہ بحران پیدا ہو گیا، درآمد کی ضرورت پڑ گئی، ریٹ زیادہ ہو گیا، سبسڈی دینی پڑ گئی، وہ پیسہ بھی تو عوام کا ہی ہے، آپ کی نظر میں یہ اقدامات کیسے ہیں؟ لیکن جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عاصم صاحب ابھی بات کر رہے تھے ان کی تو بنتی یہ ہے کہ وہ کہ کوئی پالیسیز ہیں اور گورنمنٹ کر رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے اور بڑا اچھا کر رہی ہے. انہی کی بات سے میں عرض کرتا ہوں، جو حکومت 8 دن میں پالیسی بناتی ہے کہ گندم کا کوٹا دینا ہے، گندم کا کس طریقے سے ہم نے تقسیم کرنی ہے، اور 8 دن پھر اس کمی کو پورا کرنے پہ لگتے ہیں. یعنی کہ 16 دن چاہیے انہیں اس معاملے کے لیے، ساری باتیں طے کرنے کے لیے. تو 16 دن میں لوگ کھائیں گے کیا؟ یہ تو فوڈ ایشوز ہیں، ڈے ٹو ڈے ہوتے ہیں، ان پہ تو اتنے 16 دن تک انتظار کیا ہی نہیں جا سکتا. کس طرح لوگ رہے؟ اور جہاں تک تعلق حکومت کی جلدیوں کا اور تیزیوں کا ہے، وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ جب گندم کی فصل تیار تھی تو میں نے اس وقت بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ گندم کا بحران ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس پہ کچھ آپ کرے. لیکن اس پہ حکومت نے کیا کیا کہ عام کاشتکار کے گھر سے گندم نکال لی. کھانے والی جو گندم تھی، جو وہ سال کا دانہ اناج رکھتا، جو بیج کے لیے رکھتا تھا، اس سے وہ بھی چھین کر لے گئے اور پھر اپنے اہداف پورے نہیں کیے. کسی ایک ذخیرہ اندوز سے انہوں نے گندم لی ہو، مجھے ریکارڈ پہ بتا دے. میری بہن ہے مسرت چیمہ صاحبہ، گورنمنٹ کو بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتی ہیں. مجھے ایک اس بندے کا نام بتا دے جو مافیا تھا جس کے گھر سے انہوں نے گندم نکالی. یہ تو 20-20, 30-30 من تک کے کاروں کے گھروں سے گندم اٹھا کے لے جاتے رہے. اور اب جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سرکاری ذخیرہ کی گندم تھی، انہوں نے اس کی ترسیل شروع کر دی ہے. اور میں کیسے مان جاؤں کہ دسمبر سے آگے ہم یہ گندم جو ہے یہ لے جائیں گے؟ ہمارا تو جو اس کا وساخ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہم گندم اکٹھی کرتے ہیں، میٹتے ہیں، وہ تو آنے میں 6 مہینے رہتے ہوں گے. تو ہمارے ہاں تو قید پڑا ہوا ہوگا، گندم نہیں ملے گی، سرکاری بھی ختم ہو جائے گی، غریب کاشتکار کے گھر سے پہلے ختم ہو گئی ہے.
आसिम साहब इनके साथ वैसे मिले बैठे हैं कि बिल्कुल जी हालात बिल्कुल ठीक है और सारा कुछ हो दुरुस्त पे जा रहा है। मैं तो इस इमरानी हुकूमत को समझता हूँ कि ये बहरानी हुकूमत है, ये खुद अपने आप के लिए बहरान पैदा करते हैं। तेल पर आप ये तो हो गया जी, ये तो हो गया हसन साहब पंजाब का मामला। हसन साहब ये तो पंजाब का मामला हो गया। सिंध में जहां आपकी हुकूमत है वहां 1800 रुपए किलो 1800 का थैला क्यों मिल रहा है? सर मेरी हुकूमत पंजाब में ही है जी, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप किसी सिंध वाले को ले लें, उससे पूछ लें कि सिंध में क्या हो रहा है, और मैं आपसे ये बात भी क्लियर कर दूं, सिंध में ये हालात नहीं होने। वहाँ कोई गूंगा बहरा नहीं बैठा हुआ, वो एनएफसी पे 483 अरब के डाके पर खामोश बैठा हुआ कोई वजीर आला नहीं है। वो अपने हकूक का, अपनी आवाम के हकूक का, अपने सूबे के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बिल्कुल हर वक्त तैयार है। वो गाली भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सख्तियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नोटिस भी जो उन्हें सर्व हो रहे हैं वो भी वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के हवाले से आपसे पहले बात करूंगा, जिसके ऊपर मेरी बहन ने अभी कहा कि हम 860 रुपए का थैला दें। सही। हसन साहब आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं। मुसर्रत साहब आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी। देखें, इनका जो है ना एक टिकट में दो मजे लेने की जो आदत है उससे थोड़ा सा गुरेज करना पड़ेगा कि आप पंजाब पे क्रिटिसाइज करने के लिए तो आप ऑपोजिशन बन जाए, तो जिस सूबे में आपकी हुकूमत है क्या इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है कि जब इनको अपने सूबे में परफॉर्मेंस का जवाब पूछा जाए तो उसके लिए ये ही सेड के किसी को बुला लें, लेकिन फिर किस वजह से आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं? फिर उधर से सिंध वाला ही बुला लेना अगर आटा वर्सेस आटा बात करनी है। देखें, सिंध ने जिस नलायकी का मुजाहरा किया कि उनके पास थोड़ी बहुत जो गंदुम पड़ी हुई थी, लास्ट जो क्राइसिस आया जिसका इम्पैक्ट पंजाब पे भी आया, वो ट्रांसपोर्ट ना कर सके, उसको सिर्फ तरसील करनी थी। जो इतने सुपरे आला और जो इतनी जबरदस्त कारकर्दगी के मालिक है, एक कंप्लीट कर लूं मैं, कंप्लीट कर लूं यासिर, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, आप इन्हें बात। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज, जी अच्छा जी, दूसरी जो बात देखें, जो आप ना, मैं ये कहती हूँ परफॉर्मेंस पंजाब वर्सेस सिंध आप देखेंगे तो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और जो मैं आने वाले टाइम में देख रही हूँ, जो सिंध में आज हाल है, यहाँ पे तो जो थोड़ा बहुत क्राइसिस आया उस पर हमने इमीडिएटली रिएक्ट किया। हम कभी भी डिफेंड नहीं करते, अगर कोई चीज़ कोई बुरी हुई हो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं उसी वक्त। लेकिन अगर एक सूबे में 860 मिल रहा है तो इन्होंने, जो बेचारे फ्लोर मिल्स वाले कह रहे हैं, उनको तो इन्होंने कह दिया हमारे साथ मिल गए हैं। भाई उन्होंने इस रेट पे देना है, उन्होंने इंश्योर करना है, साथ मिलने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जिस सूबे में वही चीज 1800 में मिल रही है, वो वाला तो सीएम बड़ा आला है और वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, वो अवाम के राइट्स के लिए नहीं लड़ रहा। वो पैसा जिधर जाना है वो सबको पता है। वो हसन साहब टाइम कम है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। हसन साहब के लिए वो कर रहा है। बाकी जो दिसंबर की बात है, मैं सिर्फ दिसंबर की बात कर लूं, इसीलिए हम गंदम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को ना आज मुसीबत में डालेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पंजाब, एंड इंशाल्लाह अगर सिंध को भी जरूरत पड़ी तो हम उनको भी देंगे, जैसे पहले भी हमने दिया था। तो सिंध की फिक्र इनको करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि दे आर ओनली देयर टू रूल, दे आर नॉट देयर फॉर गुड गवर्नेंस या मेक श्योर करने के लिए। इनको एक ही अच्छा काम आता है, हमारे अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, दैट्स ऑल। ये मैं कर लूं जी, मैं जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मेरी बहन ने। मैं इसी बात पे ही ना, मैं इन पे ही छोड़ता हूँ। ये कह रही है कि हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। कितने शर्म की बात है कि एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी वाला मुल्क, इस इमरानी कहत ज़दा मुल्क के अंदर ये कह रहा है कि आज गंदम बाहर से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, जब अभी साल रहता है। प्लीज सिंध का जरूर जवाब दीजिएगा कि 1800 में क्यों मिल रहा है। सिंध का भी जवाब दें प्लीज। मैं पहले बहरानी हुकूमत और इमरानी हुकूमत के बारे में अर्ज कर लूं। आपको वो उस वक्त याद नहीं आता जो 3000 अरब का टिकटी की है आप लोगों ने अवाम की जेबों पर। आप सुबह मेरे साथ एक शेयर तय कर ले, आए वहां पर भी देखते हैं गंदम किस रेट पे मिल रही है, और एक पंजाब का शेयर भी आप मुंतखब कर ले, मेरे साथ चले। यही कैमरा होगा, यही एंकर होंगे, यही एनालिस्ट होंगे, और मैं आपको साबित करूंगा कि आपके पास 1150 1200 की मिल रही है और सिंध के अंदर उस गंदम का क्या रेट है।
میں یہ آپ کو ثابت کروں گا. اس پہ بھی ایک سیگمنٹ رکھ لیں گے. آسم صاحب مجھے صرف ایک بات کنفرم کرنی ہے, کیا واقعی گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور اگر پڑے گی تو کتنی؟ اندازہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کی مشکلات کیا ہے. حسن صاحب, آسم صاحب سے صرف ایک چیز کنفرم کریں. جی آسم صاحب. دیکھیں اس ٹائم پہ جو ہمارا کراپ سائز اگر دیکھیں تو پچھلے سال کی نسبت اتنا ہی ہے جو پچھلے سال تھا. پورے پاکستان میں 2 کروڑ 40 لاکھ ٹن پچھلے سال ہوئی تھی. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ 2 کروڑ 45 لاکھ ہے اوورال پاکستان میں, لیکن پچھلے سال کیری فارورڈ تھا اراؤنڈ 40 لاکھ ٹن. تو اس طرح ٹوٹل کراپ سائز یا ٹوٹل اویلیبلٹی آف ویٹ ملک میں پچھلے سال 2 کروڑ 80 لاکھ تھی. اس دفعہ صرف 4.5 لاکھ ٹن کا کیری فارورڈ ہے, اور اس کو اگر ہم اس کراپ سائز میں ڈالیں تو 2.5 کروڑ ٹن ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. دیٹ مینس کہ 30 لاکھ ٹنز کا ڈفرنس آج کے دن موجود ہے, اور یہ مستقبل میں بھی پھر زیادہ بڑھے گا. اس کا ویکیوم تو بڑھے, لیکن حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ عوام کے حق میں ہی رہیں تو عوام سراہتی رہتی ہے. جب حکومت کے اقدامات عوام کے حق میں نہ ہوں تو عوام بغاوت پر بھی اتر آتی ہے. بہت شکریہ سید حسن مرتضیٰ صاحب, آسم صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, خبر یہ ہے کہ 6 ماہ کے دوران ہی نریندر مودی کا جو سیکیورٹی عملہ ہے وہ 5 بار تبدیل ہو چکا ہے. وجوہات ہیں کیا؟ خطرہ کس چیز کا ہے کہ 5 بار اپنا ہی سیکیورٹی عملہ تبدیل کر لیا گیا؟ اندرونی بغاوت کا بھی سامنا ہے, بیرونی محاذ بھی کھول رکھے ہیں. رانا صاحب, اب بھارت کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے. نیپال اور چائنا سے تو خطرہ تھا ہی تھا, اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی فیصلہ کر لیا کہ چابہار جو ریل پروجیکٹ ہے وہ اب انڈیا کے بغیر ہی مکمل ہوگا. مودی صاحب کو ان محاذوں سے تو خطرہ تھا, لیکن اب لگتا ہے کہ جان کا خطرہ بھی پڑ چکا ہے. دیکھیں یاسر, صرف یہی نہیں کہ ایران جو ان کا بڑا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا, جس پہ چابہار میں آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں سے سارا پاکستان کے خلاف ان کے جو راک ایجنٹ تھے وہ سب کچھ کرتے تھے. اب ایران اور چائنا کا آپس میں بڑے گہرا تعلق بنتا جا رہا ہے. چائنا اور ایران کے آپس میں بڑے قریبی جو معاہدے ہیں وہ بھی ہونے جا رہے ہیں, بہت بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب بھارت کے اندر کی صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر کوئی ایک ہمسایہ ملک بھی جو ہے بھارت کے ساتھ نہیں ہے. سب سے بھارت کی لڑائی ہے. اس کے بعد اب بھارت کے اندر یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ 5 دفعہ سیکیورٹی, صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ سیکیورٹی کورٹ, سیکیورٹی عملے کے ساتھ ساتھ ان کے سیکریٹریٹ کے اندر جتنے موجود لوگ تھے 5 دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں. یہ دنیا کے اندر پہلی دفعہ ہے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا سیکیورٹی عملہ 5 دفعہ تبدیل ہو, اس کے آفس کا عملہ 5 دفعہ تبدیل کیا جائے, اس کا سیکیورٹی کوڈ 5 دفعہ تبدیل کیا جائے, اس کی سیکیورٹی وارننگ 5 دفعہ تبدیل کی جائے. اور تو اور اب نریندر مودی جو ہیں جس وقت نکلتے ہیں کسی وزٹ پہ تو اس کی خبر اس سے 5 یا 6 منٹ پہلے دی جاتی ہے. یہ بالکل, اور ان کا جو سیکیورٹی عملہ ہے اس کو بھی اس وقت خبر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ آگے جہاں جانا ہوتا ہے اس کی اطلاع ان کے عملے کو نہیں ہوتی. آگے جس کو اطلاع دی جاتی ہے کون ان کے اعتماد والے لوگ ہیں, کون سی ایجنسی کرتی ہے, اس کا ایک علیحدہ انہوں نے سسٹم رکھا ہے. لیکن اب ان کو بغاوت کا خوف ہے, لیکن ان کو یہ خوف مرنے کا مقام نہیں ہے کہ اپنے ہی ملک میں اتنی بڑی بغاوت کا آپ کو خدشہ ہو کہ ایک وزیر اعظم کو اپنی سیکیورٹی اتنی بار تبدیل کرنا پڑ جائے. دیکھیں یاسر, یہ تو ہے نا, جب آپ اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کو جو جینا حرام کر دیں گے, جب آپ اپنے ملک کے اندر سکھوں کا جینا حرام کر دیں گے, جب آپ اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کا جینا حرام کر دیں گے, اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی ہندو نچلے طبقے کا جینا حرام کر دیں گے, تو پھر یہ تو ہوگا. آپ ذہن میں دیکھیں کہ انہیں ایک سے زیادہ دفعہ مختلف بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے یہ رپورٹ کی تھی اور یہ چیزیں اخبارات میں چھپی تھی کہ نریندر مودی جو ہے اس کو اس کے اپنے ہی گارڈز یا ان کا گھر کا عملہ یا کوئی اور جو لوگ ہیں مار سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نریندر مودی جو ہے اب اس کا کھانا بھی جو ہے اس کے گھر کے اندر کا کھانا, وہ نریندر مودی جو پہلے کہتا تھا کہ میں سڑک پہ بیٹھ کے بھی کھانا کھا سکتا ہوں, میں سارا کچھ کر سکتا ہوں, اب اس کے گھر کا کھانا جو ہے پہلے 3 دفعہ چیک کیا جاتا ہے. چیک کرنے کے 1.5 گھنٹے بعد
नरेंद्र मोदी वो खाना नोश फरमाते हैं। जब इस वाले से जब पूछा गया किसी से कि 1.5 घंटा क्यों, जहर का असर, तो उसने कहा नहीं, दुनिया का वो जहर जो आहिस्ता आहिस्ता असर करे या कोई चीज़ हो, उसका जो टाइम है वो 1.5 घंटा होता है, कि 1.5 घंटे बाद उसकी अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इस कदर खौफजदा है कि इसको अपने मुलाजमीन से खौफ है, इसको अपने कुक से खौफ है, इसको घर के अंदर सफाई करने वाले अमले से खौफ है, इसको अपने करीबी रिश्तेदारों से खौफ है, इसे अपनी ही फौज के उन सिपाहियों से जो इसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, उनसे खौफ है। इस वक्त सूरत ये है कि नरेंद्र मोदी के पूरे काफिले में, नरेंद्र मोदी के सेक्रेटेरिएट में, नरेंद्र मोदी के ऐसे तमाम दफातर जहाँ पे उसके कागजात जाते हैं या जहाँ पर उसने जाना होता है, वहाँ से हिंदू जो इंडियन मुसलमान हैं उनको हटा दिया गया, सिखों को हटा दिया गया, और निचले दर्जे के हिंदू जो हैं उनको हटा दिया गया, क्रिश्चियंस को हटा दिया गया। वहाँ पर उन लोगों को लगाया जाता है। फिर उसके एक और चीज़ यहाँ पे इंकशाफ करूँ, जो लोग वहाँ पे काम कर देंगे, इसके अमले में शामिल हैं, उनकी फैमिली सारी जो है वो उस जगह पे रखी जाती है जहाँ पर नरेंद्र मोदी कहता है। यानी एक हिसाब से उनकी फैमिलियों को यरगमार रखा जाता है कि अगर इनमें से किसी ने कुछ किया तो उसकी फैमिली के साथ ये हो सकता है। भारत के अंदर ये हो चुका है कि 5 दफ़ा भारतीय वज़ीर आज़म, जो दुनिया में अपने आप को ताकतवर 3 वज़ीर आज़म कहता है, जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, सिखों पे जुल्म करता है, निचले दर्जे के हिंदुओं पे जुल्म करता है, कश्मीर के अंदर उन्होंने ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, उस वज़ीर आज़म का हाल यह है कि 5 दफ़ा सिक्योरिटी तब्दील हो चुकी है। और ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो इस कदर खौफज़दा है, इस कदर खौफज़दा है कि वो अपने घर के अंदर जिस कमरे में सोते हैं उसके लिए भी 3 कमरों का इंतखाब किया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उनके चंद एक अफराद के अलावा किसी को इल्म नहीं होता। यानी ये सूरत हाल उस वक्त में है जब आप ये क्लेम करते हैं कि हम टक्कर ले सकते हैं। और यासर ये रिपोर्ट हो चुका है, ये चीज़ ये हम नहीं कह रहे, हाली ये उनके बाकायदा एक जगह पे उनके रिपोर्ट हो चुका है। यानी सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि अपने ही मुल्क में रहने के लिए इतने फेजेस में आपको सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ रही है। तो सरहदी मामलात जो हैं वो उसको टैकल करने के लिए भी आपको कुछ अकल की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर भी कौन से तरीक़ाकार अपनाएंगे, भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो भारतीय अवाम बखूबी जानती है या फिर नरेंद्र मोदी के इल्म में ज़रूर हो सकता है। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।